یزیدی فوج کے ہاتھوں نواسہ رسول مظلوم کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ شہدائے کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر شہر قریہ قریہ عزاداروں کا نوحہ اور ماتم۔ ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوس برآمد ہو کر روایتی راستوں پر رواں دواں۔ ہزاروں کی تعداد میں ہر عمر کے عزادار جلوسوں میں شریک۔ شبیہ عالم، تابوت اور ذوالجناح کی زیارت۔ کراچی میں عاشورہ کا مرکزی جلوس نشت پاک، لاہور میں نثار حویلی اور کوئٹہ میں علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ پشاور، فیصل آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، نوشہرہ، دادو، اسکردو اور گلگت سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی 10ویں محرم الحرام کے مرکزی جلوس برآمد ہو گئے۔ روہڑی میں امام بارگاہ شاہ عراق سے برآمد 550 سالہ قدیم زریح نوڈھال کے جلوس میں ہزاروں عزادار شریک۔ ملتان میں استاد اور شاگرد کے تاریخی تعزیے آج ہوں گے۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریبہ منعقد ہوں گی۔ امام علی مقام، ان کے عزیزوں اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خواتین پر مظالم بیان کیے جائیں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوسوں کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے 2019 میں جنرل باجوہ کی توسیع کا ووٹ بطور بلینک چیک دیا تھا۔ نواز شریف کی سختی سے ہدایت تھی کہ جنرل باجوہ کو ووٹ دینا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا جیو نیوز کو انٹرویو۔ خواجہ آصف نے بتایا کہ 2021 میں دوران قید ایک غیر سیاسی شخصیت نے ان سے ملاقات کر کے مالکوں کا پیغام پہنچایا۔ ان کے مطابق مالکوں کی تجویز تھی کہ وہ خود یا شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن جائیں، البتہ نون لیگ کی قیادت کو انتظار کرنا ہوگا۔ خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ کم سن گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کی ملزمہ کی ضمانت ہو جانا افسوسناک ہے۔ پی ٹی آئی کی خواتین نے جتنی تنقید ان کی تقریر پر کی، اتنی تشدد کا شکار بچی رضوانہ کے لیے نہیں کی۔ اسلام آباد کے سول جج کے گھر میں تشدد کا نشانہ بننے والی بچی رضوانہ کی حالت بدستور تشویشناک۔ لاہور جنرل اسپتال میں رضوانہ کا علاج کرنے والے ڈاکٹر الفرید ظفر نے کہا کہ رضوانہ کو اب بھی آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ پلیٹلیٹس کافی کم ہیں اور خون کی شدید کمی ہے۔ ڈاکٹر پلیٹلیٹس لیول بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رضوانہ کو نرم غذا دینا شروع کر دی ہے۔ بچی نے کئی دن بعد خود سے کھانا مانگا ہے۔ سندھ کے کچے کے اندھڑ گینگ کے ڈاکوؤں کو کس نے مارا؟ پنجاب اور سندھ پولیس کے کریڈٹ لینے کے متضاد دعووں کے بعد سوالات کھڑے ہو گئے۔ گزشتہ روز ڈی پی او رحیم یار خان رضوان گوندل نے دعویٰ کیا تھا کہ جانو اندھڑ اور ساتھیوں کو رحیم یار خان پولیس نے مارا ہے، جس کے کچھ گھنٹے بعد ایس ایس پی کشمور نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اندھڑ گینگ کے ڈاکو کشمور پولیس کے آپریشن میں ہلاک ہوئے۔ متضاد دعووں کی وجہ سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، جبکہ جانو اندھڑ اور ساتھیوں کی ہلاکت کا سبب بننے والے پولیس مخبر کی وابستگی پر بھی رحیم یار خان اور کشمور پولیس آمنے سامنے۔ دونوں کا دعویٰ ہے کہ مقتول عثمان چانڈیو ان کا مخبر تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اہم سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ موسلادھار بارش کے بعد لیسکو کے 95 فیڈر سے معطل ہونے والی بجلی کا سلسلہ مرحلہ وار بحال ہونے لگا۔ سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 160 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، حافظ آباد، شیخوپورہ، شکرگڑھ میں بھی بارش سے نشیبی علاقے متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کی پنجاب کے مختلف اضلاع میں 1 اگست تک طوفانی بارشیں جاری رہنے کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر اور استور میں وقفے سے تیز بارش۔ استور ویلی روڈ ٹریفک کے لیے بلاک۔ ضلع دیامر کی وادی تانگیر میں بارشوں کے بعد سیلابی ریلے سے مکانات، فصلوں کو نقصان۔ بلوچستان میں بھی بادل خوب برسے۔ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش بارکھان میں 36 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ خزدار، آوران، سبی، ہرنائے، بولان، قلعہ سیف اللہ، قلات سمیت مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان۔ بارشوں کے باعث دریاؤں میں سیلابی صورتحال جاری۔ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ کل سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان۔ راجن پور میں کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارشوں سے ندی نالوں میں شدید طغیانی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیلابی ریلا راجن پور کے مغربی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ فصلیں زیر آب آ گئیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بند بنانے میں مصروف۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ نچلے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 64,525 کیوسک ہو گیا۔ بلوچستان کے درہ بولان میں سیلابی ریلے سے متاثرہ۔ پنجرا پل کے عارضی راستے کی بحالی کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ ظلم و جبر کے خلاف ہر قیمت پر ڈٹ جانا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا یوم عاشور کے موقع پر پیغام۔ کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کے تحفظ کے لیے اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت اپنی جان قربان کر دی۔
آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں میں گونج رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ کربلا میں ظلم کا مقابلہ کیا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا ایک مسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں غیر متزلزل ایمان، راست بازی اور انصاف کے حصول کا انمول سبق سکھاتی ہے۔ کربلا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو بھوکا پیاسا شہید کیے جانے کی یاد میں جگہ جگہ سبیلیں، نیاز حسین کا اہتمام، کہیں ٹھنڈے شربت تو کہیں حلیم سے عزاداروں کی تواضع۔ بھکر میں یوم عاشور پر 30 من سے زائد دودھ اور میوہ جات سے بنے شربت کی سبیل، بہاول نگر میں 100 من حلیم اور 125 من روٹی کا لنگر تیار، مستور میں عزاداروں کے لیے سبز نمکین چائے کا اہتمام، ملتان میں مٹی کے برتنوں میں پانی، کھیر اور دودھ تقسیم۔ عاشور کے دن ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ عاشورہ پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام، کہا انصاف اور انسانی وقار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وابستگی یادگار ہے۔ پاکستان میں حملوں کے لیے افغانستان میں موجود کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو القاعدہ کی طرف سے رہنمائی فراہم کیے جانے کا انکشاف۔ افغان صوبے کنڑ میں ٹی ٹی پی نے دیگر دہشت گرد گروہوں کے تربیتی کیمپوں کا استعمال شروع کر دیا۔ دہشت گرد سرگرمیوں پر نظر رکھنے والی اقوام متحدہ کی کمیٹی کی سلامتی کونسل میں رپورٹ۔ کمیٹی نے رپورٹ جاری کر کے پاکستان کی شکایت کی تصدیق کر دی کہ کالعدم ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی پاکستان میں واقع علاقوں پر دوبارہ کنٹرول قائم کرنے کی خواہش مند ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی افغانستان میں آزادانہ فعال رہی تو علاقائی خطرہ بن سکتی ہے۔ افغان طالبان نے اقوام متحدہ کی رپورٹ غلط قرار دے کر مسترد کر دی۔ یہ رپورٹ 25 جولائی کو پیش کی گئی تھی۔ ضلع خیبر اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 3 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایک دہشت گرد خیبر کے علاقے باغ میں اور 2 گو ملزام میں مارے گئے۔ اسلحہ اور بارود برآمد۔ کوئٹہ کے میکانگی روڈ پر پولیس کی کارروائی، 4 مشتبہ افراد گرفتار۔ پنجاب میں چینی کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو مل گیا۔ محکمہ خوراک پنجاب نے کابینہ کی منظوری کے بعد گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیکٹری فوڈ پنجاب کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت مقرر کرنے کا نیا قانون قابل عمل ہے۔ امید ہے اسٹیک ہولڈرز صارفین کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ چینی کی نئی قیمت یقیناً موجودہ قیمت سے کم ہوگی۔ فواد چودھری نے اراکین پارلیمنٹ کے غیر ملکی دوروں پر سوال اٹھا دیے، کہا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں 25 اراکین نے نیو یارک کے دورے پر کروڑوں روپے خرچ کیے۔ وزارت خارجہ نے اب تک اخراجات کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ مشکل معاشی صورتحال سے دوچار ملک کے کروڑوں روپے وہ بھی ڈالرز میں اڑانا قابل مذمت ہے۔ اس غیر ضروری دورے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اس دورے میں کئی سینیٹرز اپنے رشتہ داروں کو بھی امریکہ کی سیر کرانے ساتھ لے گئے تھے۔ تحریک انصاف نے اپنے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو پارٹی سے نکال دیا۔ پرویز خٹک کی جماعت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شمولیت پر کارروائی۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق ارکان ولسن وزیر، اشتیاق ارمڑ، اقبال وزیر، یعقوب شیخ اور شفیق آفریدی کو بھی تحریک انصاف سے نکال دیا گیا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 4 فوجی اہلکار لاپتہ، ہلاکتوں کا خدشہ۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ ریاست کوئنزلینڈ کے ساحلی علاقے سے مل گیا۔ ہیلی کاپٹر امریکہ آسٹریلیا کی مشترکہ فوجی مشقوں میں شامل تھا۔ سنگاپور حکومت نے 20 سال میں پہلی بار ایک خاتون کو پھانسی دے دی۔ 45 سالہ سری دیوی جامانی کو 2018 میں منشیات اسمگلنگ کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ سری دیوی جامانی ایک ہی ہفتے میں منشیات اسمگلنگ کے جرم میں پھانسی کی سزا پانے والی دوسری شہری ہیں۔ محمد عزیز بن حسین نامی شخص کو بھی اسی ہفتے منشیات اسمگلنگ کے جرم میں پھانسی دی گئی۔ کرکٹ کے لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں شمولیت کے امکانات بڑھ گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کرکٹ کے اولمپکس میں شمولیت کا فیصلہ ستمبر میں کیا جائے گا۔ آئی سی سی نے مرد اور خواتین کی 5-5 ٹیموں کے لیے T20 فارمیٹ کی تجویز دے دی۔ شمولیت کا مقصد ایشیا میں اولمپکس براڈ کاسٹ رائٹس کو بڑھانا ہے۔ اور امریکی ساحل پر دل فریب نظارہ، 3 ویلز نے ایک ساتھ ایک قطار میں سطح سے اچھل کر حیران کر دیا۔ امریکی ریاست میساچیوسیٹس کے جزیرے پر اپنی 59ویں سالگرہ کے موقع پر فشنگ ٹرپ پر آئے شخص نے حیران کن منظر کیمرے میں قید کر لیا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔